بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ اس ناول کی رائٹر ہیں میرا شاہ۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، وہ دھاڑا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو آپ مرے جا رہے ہیں؟ ملک صاحب وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا، جو ایک کے بعد ایک الکوہل کا گلاس حلق میں انڈیل رہا تھا۔ تم جانتے ہو ایم جے جب وہ چھوٹی تھی، محض 4 سال کی، وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کی گرے آنکھیں وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ مدہوش ہوتے بول رہا تھا، اور اب جب وہ جوان ہوئی ہوگی، مجھے یقین ہے وہ جوانی میں غضب ڈھاتی ہوگی۔ وہ خباثت سے اس کی خوبصورتی کے تذکرے سامنے بیٹھے شخص سے کر رہا تھا۔ آپ سے کتنی چھوٹی ہے وہ ملک صاحب؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، جو شادی شدہ مرد ہو کر بھی کسی لڑکی کے تذکرے کر رہا تھا۔ کم از کم 25 سال۔ کاش وہ اس رات میرے ہاتھ لگ جاتی، پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ واٹ؟ وہ جو سمجھ رہا تھا اس سے کچھ سال چھوٹی ہوگی، مگر یہاں تو وہ شاید اس لڑکی کے باپ جتنی عمر رکھتا تھا۔ مجھے چاہیے، وہ ہر حال میں ڈھونڈو اسے۔ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ بس ایم جے اس پر ایک نظر ڈالتے باہر نکلا تھا۔ کلب کی تیز روشنی، نیلی لال روشنی اور بے ہنگم لاؤڈ میوزک اور ناچتے گاتے لڑکے لڑکیوں سے بے نیاز، ہاتھ میں شیشے کا وائن سے بھرا گلاس لے کر وہ سامنے بیٹھے شخص کو غور کر رہا تھا، جو اس کے سامنے موجود شخص تھا۔ سو مسٹر، کیسی رہی نائٹ؟ مقابل کی ایک سگ گھوری سے وہ سٹپٹایا۔ میرا مطلب تھا کچھ پتہ چلا؟ وہ فوری مدعے پر آیا۔ لیو دیٹ ٹاپک، مجھے ابھی بات نہیں کرنی، مراد نے مزید یہی پوچھا۔ وہ شخص اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنی باتیں تو وہ شاید خود سے بھی نہیں شیئر کرتا تھا۔ ڈیش بورڈ سے لائٹر نکالتے انابی لبوں کے درمیان سگریٹ سلگائی، وہ پرسوچ خلا میں دھواں چھوڑ رہا تھا۔ انکل کی سیٹ کب سنبھال رہے ہو؟ مراد نے اسے دوبارہ پوچھا، جو فرنٹ سیٹ پر ریلیکس سا بیٹھا تھا۔ سوچا نہیں۔ دھواں گاڑی میں پھیل رہا تھا۔ مراد نے چڑھ کر ناگوار تاثر دیا اسموکنگ اسمیل سے۔ کیوں، تمہیں آ جانا چاہیے، اب سیاست میں مشورہ دیا تو تم آ جاؤ، وہ بات کاٹتے بولا۔ آدھی بچی سگریٹ شیشے سے باہر پھینکتے کہا، کبھی سیدھا جواب نہ دینا۔ مراد کو غصہ آیا۔ چلو ٹائم کافی ہو گیا ہے، بولتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے مزید وہ اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا تھا۔ مراد کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ فل اسپیڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ ایک سفید پوش ایریا کے سب سے بڑے گھر کے حدود میں داخل ہوا۔ گیٹ کھلتے ہی گارڈ کو چابی دیتے وہ اندر بڑھا تھا۔ گارڈن عبور کرتے، لاؤنج میں قدم رکھتے سوتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ وہ کسمساتے نرم بستر سے اٹھی تھی، نیند میں ڈوبی گرے آنکھیں جن کے ڈورے لال ہو رہے تھے۔ بامشکل سائڈ لیمپ آن کیا۔ پانی، شدید پیاس لگی تھی۔ سائڈ ٹیبل چیک کیا، مگر جگ خالی تھا۔ بلیک سافٹی سفید پیروں میں اڑستے گھڑی پر نظر ڈالی، جو 1 سے کچھ اوپر کا ٹائم شو کر رہی تھی۔ بیڈ سے لاپرواہ دوپٹہ لیے وہ باہر بڑھی۔ رات کے اس جان لے کر رہے گا یہ شخص؟ وہ بولتے بغیر پانی پیے اوپر روم کی طرف خوفزدہ سی بھاگی تھی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے عالیشان روم میں داخل ہوا، جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جہازی سائز بیڈ پر گرنے سے انداز میں بغیر چینج کیے اوندے منہ لیٹا، شدت عشق زیر لب دہراتے ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر سوچتے وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رات میں تم پھر لیٹ تھے نا؟ صدف نے بیٹے سے پوچھا، جو بے نیازی سے کیجول ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں بیٹھا کافی پینے کے ساتھ اپنی قیمتی فون میں بزی تھا۔ موبائل سے نظر ہٹائی، موم 11 بجے لیٹ ہوتا ہے۔ لمس پر نظر ڈالتے جھوٹ کہا، جو وانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی اور اپنا کچھ پیپر ورک کر رہی تھی، پر دھیان ان کی گفتگو پر تھا۔ لائر 1:15 کا ٹائم تھا۔ رات کے منظر یاد کرتے وہ بلش ہوئی۔ وجدان بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ مختلف منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ باپ کی بات پر ہوش میں آیا۔ وجدان، کل میرے ساتھ پارٹی کے جلسے میں جا رہے ہو تم؟ احمد شاہ نے بیٹے سے کہا، یہ زبردستی ہے ڈیڈ۔ وہ بدمزہ ہوا۔ سیاست کے ٹاپک پر کچھ ماں کی ڈر کی فکر تھی۔ اٹس مائی آرڈر مائی ڈیئر سن، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولے۔ شاہ، میں نہیں چاہتی وجدان سیاست میں جائے، صدف نے خوف سے کہا۔ او کم آن صدف، میری سیٹ اسی کو سنبھالنی ہے۔ بی بریف۔ وہ بچہ نہیں بلکہ پورے 26 سال کا نوجوان مرد بن چکا ہے۔ مجھ میں کچھ کھونے کی مزید ہمت نہیں شاہ، وہ دکھ سے بولی۔ لمز ان کی بات پر رونے والی ہو چکی تھی۔ مما پلیز، وہ روتے سب کچھ وہیں چھوڑتے فوراً ان کے پاس آئی۔ میری جان، وہ اسے سینے سے لگاتی بولی، جو ان کی اکلوتی بہن کی نشانی تھی۔ چند سال پہلے ایک حادثے میں دونوں میاں بیوی کی موت ایک حادثے میں واقع ہو گئی تھی۔ جب انسان حق پر ہونا صرف تو
صدف تو خوف نہیں کھاتے، شاہ نے پھر سے کہا۔ جو بھی ہو مجھ میں نہیں ہمت شاہ، وہ روتے ہوئے بولی۔ بھائی مما کو ہینڈل کریں آپ پلیز۔ وانی وجدان کے پاس گئی۔ جب تک آپ ایگری نہیں ہیں میں اس فیلڈ میں آنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ صوفے پر 7 جگہ بناتے بیٹھا اور ان کے آنسو صاف کرتے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا۔ لمز ان کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی، جس پر فقط ایک نظر ڈالتے وہ تکلیف میں ہوا۔ جو اس کی متاع جان، اس کی منقوہہ، اس کا جنون کی حد تک عشق تھی۔ اپنی اداسی مجھے دے دے میرے حصے کا، تو مسکرایا کر۔ احمد شاہ کی شادی ان کی کزن صدف سے ہوئی تھی۔ احمد شاہ کا ایک بیٹا وجدان، جو کہ 3 سال پہلے گریجویشن مکمل کر کے اب ایک کمپنی کا بظاہر بزنس دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا، پر باپ مجبور کر رہا تھا۔ پھر وانیہ، جو لمز سے 4 سال بڑی تھی اور وجدان سے 3 سال چھوٹی تھی، جو ابھی BS کر کے فری ہوئی تھی۔ صدف کے رشتے میں صرف ان کی ایک بہن ہی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی لمز حیات خان، پر ایک حادثے میں ان دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ لمز کے والد پٹھان تھے، جو کافی خوبصورت تھے۔ لمز نے ڈمپل اور گرے آنکھیں اپنے باپ سے حسن میں لی تھیں، جن کا وجدان شاہ دیوانہ تھا۔ وجدان اور لمز کا نکاح پچھلے سال جب وہ 18 کی ہوئی تھی، اس کی برتھ ڈے والے دن ہوا تھا۔ یہ وجدان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، پر لمز وجدان سے ڈرتی تھی۔ اس کے مطابق وہ اس کے ہر معاملے میں اس پر رعب ڈالتا ہے، پر وہ اس بات سے شاید انجان تھی کہ وہ اس کی شدت والا عشق ہے۔ لمز کی ماں بھی یہی چاہتی تھی، اور صدف تو اسے کسی صورت بھی خود سے دور کسی غیروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو ان کی بہن کی نشانی تھی، وہ اس کی ماں نہیں تھی، مگر ماں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتی تھی، جو اب ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی بیوی اور ان کی بہو بھی تھی۔ لمز کا ایڈمیشن اسی سال یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ گاڑی کو گلی کی نکڑ پر روکتے وہ لوگ لاک کرتے اترا تھا اور چہرہ رومال سے کور کیا تھا۔ گلی کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ 4 مرلے کی نارمل سے گھر کے دروازے کے آگے جا کر دروازہ نوک کیا۔ بیٹا جی آپ؟ وہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اتنا سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود راشن کا ڈھیر سارا سامان دیکھتے بولے تھے۔ مہربانی انکار نہیں کیجیے گا بیٹا، سمجھتے ہیں نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پیار سے اندر جاتے مخاطب ہوا تھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں بیٹا؟ وہ خود پر قابو پاتے بولے تھے۔ ارے بیٹا تم؟ وہ اس شخص کی بیوی بھی شاید اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جا منزہ بھائی کے لیے پانی چائے لے کر آ۔ ارے نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، وہ نفی کرتے ہوا۔ تب تک کوئی چھوٹی لڑکی پانی کا گلاس لا چکی تھی۔ شکریہ، وہ مسکراتے اسے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ وہ آخری سہارا تھی ہمارا، اس ظالم درندے نے نوچ لیا اسے، اور اب ہم اگر قانون کی دھمکی دیں تو وہ ہمیں منزہ کی دھمکی دے کر گیا ہے، وہ اس کا بھی وہی حال کرے گا۔ ہم غریب لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ حکومت اور قانون یہ بھی امیروں کے لیے ہے، ہم تو بس ظالموں کی چکی میں پستے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہاں سے نکلتے ایک عزم سے نکلا تھا، براؤن آنکھیں چمکی تھیں، ہونٹوں پر ایک قاتلانہ زہر خون مسکراہٹ تھی۔ ملازمہ نے سارا ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر دیا۔ جو سب کھانے میں مصروف تھے، صرف وجدان نہیں تھا ٹیبل پر۔ لمز کو لگ رہا تھا فضا میں آکسیجن ہی آکسیجن ہے۔ وہ کھل کر سانس لے رہی تھی۔ ٹھیک سے کرو ناشتہ اور پھر یہ دودھ بھی فنش کرو، لمز کی جان پر بنی تھی۔ نو آرگیو، وہ آنکھیں دکھاتی بولی۔ ڈیڈ میں موٹی ہو رہی ہوں، پلیز سمجھائیں مما کو۔ احمد کو گھسیٹا تھا اپنے دفاع میں۔ بالکل کمزور سی ہو، اس معاملے میں مجھے نہیں انوالو کرو۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے مسکرا اٹھے۔ وہ منہ بسوڑتی رہی تھی۔ دانی ہنس رہی تھی، دودھ سے اسے ہمیشہ چڑھتی جلدی۔ صدف نے اس کی طرف دودھ بڑھایا۔ یونی کے لیے تیار ہو کر وہ نیچے آئی۔ تم ایسے جا رہی ہو؟ دانی نے تنقیدی جائزہ لیا، کیونکہ 2 منٹ بعد وہ انہی قدموں پر واپس آنے والی تھی۔ اتنا وانیہ جانتی تھی کیوں کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ کچھ نہیں میرے بیبی، وہ مسکراتی نظروں سے بولی تھی۔ اوکے دین آئی ایم لیٹ، بائے۔ وہ بھاگی تھی، بیگ کندھے پر ڈالے پورچ کی طرف۔ یہ کیا تھا؟ وہ ششدر ہوئی تھی ڈرائیور کی جگہ اسے گاڑی کے پاس دیکھ کر۔ وہ تو تھا نہیں، پھر یہ کہاں سے آیا؟ وہ بلکہ نازل ہوا تھا۔ وہ بلو جینز پر وائٹ شرٹ کے بازو فولڈ کیے، ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بالوں میں گاڑی سے ٹیک لگائے، شاید اسی کے انتظار میں تھا۔ قدموں کی چاپ سے سامنے دیکھتے اس کا جائزہ لیا۔ بلیک جینز پر ڈارک گرین شرٹ گھٹنوں سے کافی اوپر تھی، آدھی آئسین جس میں سے سفید بے داغ بازو جھلک رہے تھے۔ میک اپ میں بس پنک لپ بام لوس ہوئی تھی۔ لمز کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ اس شخص کا کیا بھروسہ تھا؟ اپنی بات وہ بغیر اس کی مرضی کے آسانی سے
چیزیں پوری کر لیتا تھا. نہیں وجدان، اب اتنی بھی لیٹ نہیں، میں چینج کرتی ہوں. اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سزا دے وہ اسے دور کرتے ہوئے اندر بھاگی تھی. او میرا بیبی واپس آ گیا، وانی نے ہنستے کہا، جو شاید لاؤنج میں اسی کے انتظار میں تھی. آپ وانی آپی، آپ کو آ کر بتاؤں گی. وہ لیٹ تھی لہٰذا غصے سے بولتے روم میں چلی گئی. روم میں انٹر ہوئی تو سامنے بیڈ پر اس کا ڈریس پہلے سے پڑا تھا. یہ میری کبرٹ تک کب پہنچا؟ مینرز نام کی تو میرے شوہر میں کوئی ایک بھی چیز نہیں. وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی. اب یہ طے کریں گے میں پہنوں گی کیا. وہ کڑ رہی تھی. اس کی سلیکٹ کی ہوئی ڈریس پر گرے کلر پر ریڈ لائٹ سی کڑھائی والی شرٹ اور کیپری لیتے وہ چینج کرنے کو بڑھی. چینج کرتے وہ باہر بڑھی تھی. وجدان گاڑی میں سن گلاس لگائے اس کی سیٹ پہ ویٹ کر رہا تھا. ویٹ میں تھا. اسے دیکھ کر ایک دلکش اسمائل دی تھی. جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دوپٹے سے الجھ رہی تھی. شیشے اوپر چڑھائے تھے جس سے باہر سے کچھ نظر نہ آئے. یونی کی پارکنگ ایریا میں روکتے اسے بغور دیکھا جو پریشان تھی. یہ نہیں ہو رہا وجدان، دوپٹہ بہت بڑا ہے، میں $20 لیتی ہوں. وہ جھنجھلائی تھی. میں کس لیے ہوں؟ وہ قریب ہوا، دوپٹہ پکڑے مصروف سا کر رہا تھا. وہ دیکھ رہی تھی اسے ہلکی سی بیڈ میں سنجیدہ سی شکل لیے کام میں مصروف تھا. کیا ہے یہ شخص؟ وہ سوچ سکی. تمہیں برقع نہیں پہنا رہا نا؟ کوئی پابندی لگا رہا ہوں مگر آئندہ مجھے تم میرے علاوہ کسی کے سامنے بھی دوپٹے کے بغیر نظر نہیں آؤ. تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری گرے آنکھیں، ڈمپل اور یہ سارے وجود کی دلکشی صرف میرے لیے ہیں. دوپٹے کا سرا کندھے سے لا کر اس کے ہاتھوں میں تھمایا تھا. آنکھوں میں واضح وارننگ اور لہجے میں استحقاق تھا. لمس کا چہرہ سرخ پڑا تھا. ٹیک کیئر یور سیلف فار می. وہ اسے کھینچتے سینے سے لگائے بول رہا تھا. فون چاہے تم کلاس سے باہر ہو چاہے تم امپورٹنٹ لیکچر میں ہو ایک بیل پر ریسیو کرو گی. آپ ساتھ کیوں نہیں آ جاتے؟ دل میں سوچتے وہ چھڑتے دور ہوئی تھی اور گاڑی سے نکلی تھی. اسے ڈراپ کرتے. اب اس کا رخ شاید غلطی سے آفس کی طرف تھا. راستے میں کافی رش تھا. یہ ڈرامے اس ملک میں کب ختم ہوں گے؟ وہ کوفت میں مبتلا ہوا اور روڈ پر میڈیا کا رش دیکھ کر سگنل رکے تھے مگر وہ آرام سے رول توڑ چکا تھا. ابھی وہ آگے بڑھتا کہ پولیس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. شیشہ نیچے کرو مسٹر. وجدان نے گاڑی روکتے نیچے کیا. کدھر مسٹر؟ نظر آ رہا ہے نا سگنل بند ہے. پھر کدھر؟ وہ شیشے پر جھکتے بولا. کیا تمہیں پتہ نہیں انسپکٹر مراد میں کون ہوں؟ لہجے میں واضح غرور تھا. اچھے سے پتہ ہے تم ایک ارسپانسبل سٹیزن ہو. وہ غصے سے بولا. کتنے چاہیے؟ وہ والیٹ نکالتے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دبا رہا تھا. سامنے سے ایک لڑکی واضح طور پر یہ حرکت دیکھ چکی تھی. آئی ول کم آفٹر 5 منٹ. وہ اپنے ساتھیوں سے بولتے اس کی طرف بڑھی. تم وجدان شاہ، سیاست میں تمہارا باپ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تم جو مرضی کرو. مراد غصے سے بولا. جس کے مطابق وجدان رج کے ڈھیٹ پایا گیا تھا. 100 اور لے لو اگر یہ کم ہے تو. مزید اس کے بولنے سے وجدان نے اسے تپاتے ایک اور سرخ نوٹ اس کی طرف بڑھایا اور زبردستی تھمایا. ابھی وہ کچھ بولتا کہ کوئی لڑکی ان کے سر پر کھڑی تھی. واٹ از دس؟ یہاں رشوت لی جا رہی ہے. آپ کو شرم نہیں آتی مسٹر پولیس مین؟ پولیس کو آپ جیسے لوگ ہی بدنام کرتے ہیں. وہ باریک سی آواز سنتے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے. ہاں مراد اس اچانک افتاد پر منہ کھولے تھا. اور آپ امیر باپ کی اولاد ہیں تو کچھ بھی کریں گے. شرم ہے آپ میں؟ اب وہ وجدان کے سر ہوئی تھی جو اس کی بڑی گاڑی سے اندازہ لگا چکی تھی شاید وہ امیر ہے. میں ابھی آپ دونوں کی لائیو کوریج کر کے چینل پر نیوز چلاتی ہوں اور آپ شرم نہیں آتی؟ 100 روپے لیتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ میں وجدان کا زبردستی تھمایا. سرخ نوٹ دیکھتے بولی تھی. کیری آن مسٹر پولیس مین. اس میں سے 50 اسے دے دینا. وجدان ان دونوں کو لڑتا دیکھ گاڑی کے قریب سے زن سے بھگاتے فرار ہو گیا. وہ وجدان کو کچھ کہتی پر وہ تو جا چکا تھا. مراد نے غصے سے دیکھا تھا اسے. شکل سے شریف پولیس والے لگتے ہیں عام پر توبہ حرکتیں دیکھیں. نہیں مطلب معیار چیک کریں اپنا. صرف 100 روپے میں بک گیا اور نہ جانے کیا. اس امیر سادے کو اب مراد کے سر تھی. منہ بند رکھو اپنا. جاہل لڑکی، بات پتہ نہیں تو بکواس نہیں کرو. اسے غصہ آیا. مطلب حد ہے 100 روپے میں اسے بیچ رہی تھی. میں نیوز چلاؤں گی مسٹر پولیس مین دیکھنا تم. وہ غصے سے بولی. شوق سے چلاؤ. یہ لو میں ہاتھ میں رشوت لے کے کھڑا ہوں، بناؤ میری ویڈیو. وہ دانت پیستے ہیں. نوٹ ہاتھ میں لہراتے ہوئے بولا تھا. الیکشن قریب ہے سر، اپنا ہر قدم پھونک کر رکھیں. سننے میں آ رہا ہے احمد شاہ اپنی MNA کی سیٹ پر اپنی جگہ اپنے بیٹے کو لا رہا ہے. MJ وہ چوزا ہے. ابھی وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تھا. 1-2 بار وجدان کو کسی سیاسی جلسے میں دیکھ چکا تھا. آپ کی سوچ ہے وہ چوزا ہے. MJ نے اسے ڈرایا تھا. تم میرا کام کر رہے ہو. اس لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ اس شہر میں ہزاروں لڑکیوں کی آنکھیں گرے ہیں.
میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھرکی بڈھے دل میں اسے لقب سے نوازا تھا، اور بہتر ہوگا سیٹ پر دھیان دے، ورنہ نہ تو لڑکی ہاتھ آئے گی نہ پچھلی بار کی طرح کرسی۔ واضح مذاق اڑایا تھا، اس بار الیکشن تو میں ہی جیتوں گا جو بھی ہو، اور وہ لڑکی بھی ہاتھ آئے گی چاہے جہاں بھی چھپی ہو۔ ایم جے نے انتہائی افسوس سے دیکھا، جس کی اپنی بیٹی اس کی عمر کی ہوگی، پھر بھی وہ اس 4 سال کی عرصہ پہلے کی دیکھی ہوئی بچی کی ہوس میں اتلا تھا۔ اس بندے کی ہر بیہودہ ایکٹیویٹی کی خبر مجھے دینی ہے، تم نے سمجھے؟ وہ اس کے روم سے نکلتے باہر کھڑے شخص کو ہدایت دے رہا تھا۔ یہ کوئی کافی شاپ تھی جہاں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم قانون کو ہاتھ میں نہیں لو گے، ایک تو اس گھر کے بڈھے نے دماغ کھایا ہے۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا اور مالک پر شدید غصہ تھا۔ اچھا، قانون ہاتھ میں بھی آتا ہے، وہ زج کرتے بولا تھا۔ کیا کہوں اب میں تمہیں؟ وہ غصہ ہوا۔ ٹھرکی بڈھے پر نظر رکھو۔ ایم جے براؤن آنکھیں مسکرائی تھیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، کوئی تمہیں پتہ بھی ہے وہ کتنا غلیظ انسان ہے؟ تمہاری سوچ ہے، وہ پتہ نہیں کسی لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں سیاست کی آڑ میں وہ کیا کچھ غلط کر چکا ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ تم جس شخص کے پیچھے پڑے ہو، کیا تمہیں یقین ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر چکا ہے؟ ایم جے تصدیق چاہتا تھا۔ کیا سزا ہوتی ہے؟ نو کیئر، پر میری نظر میں تو موت ہے۔ ان جیسے گندی ذہنیت کے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، جو معاشرے میں صرف گند پھیلاتے ہیں۔ اسلام میں 100 کوڑے اس کی سزا ہے، چاہے وہ انسان کوڑے کھاتے تڑپ کر ہی کیوں نہ مر جائے۔ اس لڑکی کے والدین سے ملا ہوں میں، وہ دوسری کی بیٹی کی بھی دھمکی دے چکا ہے۔ وہ کافی گرم خون کھولتے غصے پر قابو پاتے بولا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ ملک کا بھائی ہے؟ ایم جے نے سامنے بیٹھے شخص کو رشتہ بتایا تھا، اور شاید ڈرایا بھی تھا۔ اور پھر تو اور بھی مزہ آئے گا۔ وہ ایسے ایکسائٹڈ ہوا تھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ ملا ہو۔ تاریکی والا کمرہ تھا یا گودام، وہ شخص اندازہ نہیں کر سکا۔ ٹھٹر رہا تھا اندر کے سرد موسم سے، جیسے اسے سرد خانے میں باندھا ہو۔ ہڈیاں سن ہو رہی تھیں، خون کی گردش جیسے رکی ہو۔ یوں لگ رہا تھا رگوں میں جم چکا ہو خون۔ چھوڑو مجھے، ہو دا ہیل آر یو؟ وہ چیخا تو خود کو مضبوط رسیوں کی گرفت سے آزاد کرانے کو قدموں کی چاپ سے اسے امید نظر آئی۔ تم کون ہو؟ مقابل پر نظر پڑتے وہ دھاڑا، جس کی براؤن آنکھیں صرف نظر آ رہی تھیں، باقی چہرہ کور تھا۔ چپ، اب ایک لفظ نہیں۔ وہ تیز دھار والی چھری اس کے ہونٹوں پر رکھتے بولا۔ زہر لگ رہی تھی اس کی آواز۔ پلیز، میری کیا غلطی ہے؟ میرا بھائی چھوڑے گا نہیں تمہیں؟ ڈرنے کے بعد حوصلے سے اپنے بھائی کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی چیخی تھی نا؟ تو نے چھوڑا تھا اسے؟ گردن پر ہلکا سا کٹ لگایا، خون کی بوندیں تیزی سے جاری ہوئی تھیں۔ وہ کراہا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم ظالم انسان، جو پچھلے ماہ تیرے فارم ہاؤس پر تیری ہوس کا نشانہ بنی تھی، جس کے ساتھ درندگی کر کے تو نے بے رحمی سے مار دیا، اور اس کے ماں باپ کو دھمکی دی کہ ان کی ایک بیٹی اور بھی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں کتے؟ وہ پھنکارتے بولا تھا۔ تو تم کیا لگتے ہو؟ اس کے خوف اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں، پر تیرا قاتل بن جاؤں گا کچھ ٹائم بعد۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگوں گا ان سے۔ کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ کیا اس کی عزت واپس آ جائے گی؟ وہ کیسے؟ وہ تو مر چکی ہے نا؟ وہ خوف سے بولا۔ تو پھر تم معافی کس امید سے مانگو گے؟ وہ چھری آنکھ کے کنارے پر لے گیا۔ ان آنکھوں سے تو نے اسے دیکھا تھا نا؟ بولتے ہی وہ چھری پوری طرح سے آنکھ میں مار چکا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جاہل کمینے، وہ روتے ہوئے چیخا تھا۔ ان ہاتھوں سے چھوا تھا نا؟ وہ چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھوں کی رگ کاٹ چکا تھا جیسے بڑا ایکسپرٹ ہو۔ خون فرش پر پھیل رہا تھا اور وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ گھٹنوں کے بل اٹھتے اس کے ہونٹوں پر چھری رکھی تھی۔ تجھے اس کی چیخوں سے نفرت ہو رہی تھی نا؟ ویسی فیلنگ میری ہے اس وقت۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ اس کی آنکھیں چمکی تھیں، اور پھر موقع دیے بغیر اس کو مار چکا تھا۔ زیر لب وہ مسکراتے باہر نکلا تھا۔ لاش ملک صاحب کے گھر بھجوا دینا، اور یہ گفٹ بھی۔ خون سے بھرا چاقو باہر کھڑے شخص کی طرف اچھالا تھا، اپنی بلیک BMW کی طرف بڑھا تھا۔ شیشے چڑھاتے وہ کور کیا چہرہ دیکھتے شیشے میں مسکرایا، جہاں 2-3 خون کی چھینٹیں ماتھے پر تھیں۔ ڈیش بورڈ سے ٹشو لیتے صاف کیا اور پانی کی بوتل سے چھینٹے مارے۔ چند گیلے بال ماتھے سے چمک گئے تھے جو اور وجاہت بڑھا رہے تھے۔ وہ ان سے بے نیاز ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب میں ڈیڈ کو انکار نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھا رہا تھا، وجدان میں سیاست میں ہرگز نہیں جانے دینا چاہتی تمہیں۔ وہ خوفزدہ تھی۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، وہ قائل کر رہا تھا۔ اچھا ادھر دیکھیں۔ ماں کا ہاتھ پکڑ
کرتے رخ اپنی طرف کیا تھا۔ تم ضدی ہو، میں پھر بھی نہیں ہار مانوں گی۔ مسز شاہ آپ مان چکی ہیں، وہ مسکرایا تھا۔ تم ڈھیٹ بھی ہو، وہ غصہ ہوئی۔ آپ کے شوہر پر ہوں، وجدان نے چھیڑا تھا۔ شاہ کو چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں میرے پاس منتوں کے لیے بھیج دیا۔ وہ غصے سے سرخ ہوئیں۔ وہ اب ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے۔ وجدان انہیں کافی حد تک قائل کر چکا تھا۔ وجدان لمس کا نکاح کیوں کرایا تمہارے ساتھ جانتے ہو؟ وہ پرسوچ تھیں۔ آپ میری اس کے لیے شدت پسندی سے واقف تھیں۔ فخر سے جواب دیا تھا، بالکل نہیں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی رشتہ اس کے پاس ایسا ہو جو اسے دل و جان سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور وہ تم تھے۔ میں اس کی طرف سے بھی فکر مند ہوں وجدان، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دینا۔ وہ بہت معصوم ہے بیٹا۔ تمہارا نکاح بھی اسی لیے کوئی دھوم دھام سے نہیں کیا، خواہ مخواہ نظر لگ جاتی ہے۔ میں بس اسے تمہارے نام کے ساتھ جوڑ دیا میں نے۔ یہ سیاسی دشمنیاں، مجھے اب اس سب سے خوف آتا ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے، میری جان ہو۔ وجدان ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے لمس کے والدین کا حادثہ پری پلان تھا کیا؟ وہ حیران تھا اس انکشاف پر۔ لیکن خالہ لوگوں کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، پر وہ حادثہ کرایا گیا تھا۔ وہ کسی رشتہ دار کی طرف جا رہے تھے۔ لمس تنہا تھی گھر۔ پھر جب شیوا لمس کی ماں کی کال آئی، شیزا لمس کی ماں کی کال آئی تھی ان کی، لمس کو اپنے گھر لے آؤ کچھ دن کے لیے۔ تفتیش سے پتہ چلا تھا کہ بریک فیل کی گئی تھی کسی نے ان کی گاڑی کی۔ تمہیں پتہ ہے لمس اکیلی تھی گھر میں، وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ کوئی اور تھا وجدان، جو اس کی طاق میں تھا۔ اگر اس رات میں نہ وہاں پہنچتی وجدان تو میری معصوم بیٹی کسی درندے کے ہاتھ لگ جانی تھی۔ وہ خوف کے زیر اثر تھی۔ وجدان ان کے انکشاف پر حیران تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں کبھی دکھ نہیں دوں گا اسے، ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا، وجدان نے تسلی دی تھی۔ مگر کیا ایسا ہو پانا تھا؟ یہ تو وقت جانتا تھا۔ صدف کو تسلی دیتے ہوئے ان کے روم سے نکلا تھا۔ اسے کچھ دیر تک اسے احمد شاہ کے ساتھ جلسے میں جانا تھا۔ نگاہیں کسی کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں، پر وہ شاید اس کا صبر آزمانے کے لیے اپنے روم میں تھی۔ حق کے ساتھ وہ اس کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے روم میں انٹر ہوتے دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی، کتابیں بکھیرے مزے سے ہینڈ فری لگائے لیپ ٹاپ میں بزی تھی، اسی لیے شاید وہ اس کو محسوس نہیں کر سکی، جو کہ وجدان کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ کیا وہ جانتی نہیں یہ ڈمپل اور گرے آنکھوں والی لڑکی اس کی جان تھی؟ اسے نہیں پتہ چلا تھا کب وہ اس کے لیے بے تحاشا ضروری ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی ایسا کبھی کچھ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ جکڑ چکی تھی اسے اپنے سحر میں، اور جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اگر اس کی شدتوں کا اندازہ کر لیتی تو وہ ویسے ہی پوری ہو جاتی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور کھلے سے ریڈ پلازو میں اسٹالر گلے میں لپیٹے، وہ چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنی سرخ نیل پینٹ سے مزید تراشیدہ ناخنوں والی لمبی گلابی انگلیوں سے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وجدان کا دل چاہا تھا جا کر اسے خود میں سمیٹ لے۔ وہ فلا جی، وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے تھوڑا تھوڑا اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان لگ گیا، بلکہ آ گیا۔ آئی ڈونٹ نو وجدان، وہ شرمندہ ہوئی جو ایویں ہی اپنی دوست سے مووی بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ اس کی گود سے کھینچا تھا۔ تم یونیورسٹی کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے وہ ماتھے پر بل لائے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ شدید غصہ آیا۔ موویز سے وہ خود خار کھاتا تھا، پر اب خود اس کے ساتھ ایسے سین پرفارم کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اذانیں دی تھی میں وجدان سوری، پتہ نہیں کیسے یہ آئی، پرومس آئندہ نہیں دیکھوں گی۔ وہ اس کے خوف سے فوری روتے بولی تھی۔ وجدان لمحے میں نارمل ہوتا اس کے آنسو دیکھ کر، جو کچھ ہی سیکنڈ میں چہرہ شرمندگی اور آنسوؤں سے سرخ کر چکی تھی۔ ادھر دیکھو، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، جو شرمندہ سی تھی۔ میری جان، یہ تم آئندہ نہیں دیکھو گی، صرف پڑھنا ہے یونیورسٹی میں، ورنہ رخصتی کا تو میں سوچ ہی رہا ہوں۔ کیا خیال ہے پھر کرنا لے؟ وہ اس کے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کرتے بول رہا تھا۔ لمس کو لگا وہ ڈرا رہا ہے جب آپ کرتے ہو۔ وہ غصے سے بولی۔ رخصتی کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن بولتے ہی اسے اندازہ ہوا وہ کیا غلط بول چکی ہے، پر اب تو وہ بول چکی تھی۔ ہاں آج تھا تو کیا خیال ہے پھر ہم یہ سین پرفارم کریں؟ وجدان قریب گیا تھا۔ وہ سٹپٹائی تھی اس کی بات پر۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، آنکھیں بند کر لی تھی، پھر آپ آ گئے تھے۔ نظر جھکائے ہی وہ فوری ہار مانتے اعتراف کر چکی تھی۔ وجدان
ڈرا دیتا تھا۔ وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی اسے میں یہاں بیسٹ وشز لینے آیا تھا۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کر دے وجدان نے بات بدلی تھی۔ کیوں؟ لمس نے اب حیا سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ اچھا ادھر تو دیکھو۔ اب اس کا جھکا چہرہ سامنے کیا تھا۔ سیاست میں قدم رکھ رہا ہے شوہر، گڈ وشز دو۔ وہ مسکراتے لبوں سے گرے آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا، آپ جائیں اب مجھے سونا ہے۔ وہ کنفیوز تھی، وہ کیا دیتی وشز؟ تمہاری سب حرکتیں مجھے حرف بحرف حفظ سے ایک ایک چیز کا بدلہ لینا ہے تم سے، یاد رکھنا لمس۔ وجدان شاہ، اسے غصہ آیا تھا اس کے اگنور کرنے سے، مطلب اب اسے نیند یاد آئی تھی۔ وجدان ایک نظر ڈالتے باہر نکلا تھا۔ اف لمس، پاگل ہو تم، کچھ بھی بول دیا، میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ وہ اس کے جاتے ہی بیڈ پر لیٹتے اس کی ساری مائنڈ خیز باتیں سوچتے حیا سے سرخ پڑی تھی۔ وہ گرے شلوار قمیض کی بازو فولڈ کیے، دائیں ہاتھ کی مضبوط کلائی پر مہنگی ڈائل والی واچ اور بلیک ویسٹ کوٹ پہنے وجیہ لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ میرا شہزادہ، صدف نے نظر اتاری۔ وہ مسکرایا، وہ میرا شیر واقعی ہی آج سیاسی پارٹی سے بلونگ کرتا لگ رہا ہے۔ احمد شاہ نے اس کا جائزہ لیتے تبصرہ کیا۔ تھینک یو ڈیڈ۔ ان کی تعریف پر مسکرایا شاہ، میرے بیٹے کو ایک بھی خراش آئی تو آپ یاد رکھیے گا پھر۔ صدف نے واضح دھمکی دی تھی، اس کے دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ آپ کا حکم سر۔ آنکھوں پر وہ مسکراتے بولے تھے۔ وہ گارڈ کی گاڑیوں کے درمیان احمد شاہ اور وجدان کی گاڑی تھی۔ وہ دونوں بیک سیٹ پر بیٹھے تھے، کالے شیشے گاڑی پر چڑھے تھے۔ وجدان، آج میں تمہیں انٹروڈیوس کرواؤں گا، اور سنو بیٹا، میری زندگی کا کیا پتہ، میں چاہتا ہوں اب تم اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاؤ۔ وہ اسے راستے میں سمجھا رہے تھے، ڈیڈ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ دباتے ذرا غصے سے بولا۔ گاڑی سے اترتے کافی میڈیا تھی وہاں جو ان دونوں کی دھڑ دھڑ فوٹوز اور انٹرویوز لے رہے تھے۔ کیا آپ کا بیٹا ہی نیکسٹ آپ کی سیٹ سنبھالے گا سر؟ نیوز اینکر نے مائک احمد شاہ کے آگے کیا تھا۔ آف کورس۔ وہ مسکرائے اور وجدان کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا تھا۔ سر آپ کا ایمبیشن کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ خاص نہیں۔ وہ مسکرایا فضول کے سوال پر، جس نے لائف میں کبھی کوئی ایم سیٹ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چلتا تھا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آپ کی کوئی منزل نہیں ہے اسٹرینج مسٹر وجدان شاہ؟ وہ تمسخر سے بولی، منزل پانے کے لیے راستے بنانے پڑتے ہیں، وہ گھر تک خود بخود چل کر تو آنے سے رہے۔ جب میں اس فیلڈ میں آؤں گا تو منزل بھی بنا لوں گا مس، تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ ویل دیکھتے ہیں، سارے ہی سیاستدان ایک جیسے ہیں۔ انٹرویو لیتے وہ سائٹ پر ہوئی تھی، وہ کافی منہ پھٹ تھی۔ شاید تم وہی ہو نا، سگنل توڑ کر 100 روپے کی رشوت دینے والے؟ وہ قدرے سائٹ پر فون میں بزی تھا جب وہ تھوڑی دیر پہلے اس کا انٹرویو لینے والی جانی پہچانی آواز سے پلٹا۔ تم کون؟ وہ جان کے انجان بنا تھا، حالانکہ ایک بار دیکھا بندہ کبھی بھی اس کے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ گڈ، ریڈی رہنا مسٹر وجدان شاہ، سیاست میں قدم رکھتے ہی تمہاری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے، جینا حرام نہ کیا تو کہنا۔ وہ دھمکاتے بولی، میں تو ڈر گیا شوق سے مس۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، جیسے آپ کا مذاق اڑایا ہو۔ مریم نے غصے سے اسے دیکھا۔ کس نے کیا یہ؟ کس کی حرکت؟ وہ لال انگارہ آنکھوں سے چیخا تھا، آخر کو بھائی تھا جس کی لاش کچھ گھنٹوں پہلے مٹی میں دفنا آئے تھے۔ ملک صاحب ہمیں نہیں پتہ۔ ملازم یوں کھڑے تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ کہاں ہے ایم جے؟ وہ دھاڑا، پتہ نہیں ملک صاحب، فون نہیں لگ رہا۔ ملک کا خاص بندہ بولا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ ارے ملک صاحب کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ ایم جے جو ابھی آیا تھا حیرانگی سے بولا، تم کہاں تھے؟ میرا بھائی قتل ہو گیا، اور جس کمینے نے یہ کام کیا ساتھ ہی چاقو بھی پیش کیا ہے۔ اس کی اتنی جرأت! ملک کا خون کھول رہا تھا۔ اوہ بہت برا ہوا، افسوس ہے مجھے ملک صاحب۔ وہ افسوس کرتے بولا، تمہارے افسوس کا اچار نہیں ڈالنا، ڈھونڈو اسے جو ہمارے خاندان تک پہنچ چکا ہے۔ وہ پھر سے چیخا، نہ ملک صاحب، میرے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا، میں آپ کے پالتو کتوں میں سے نہیں ہوں۔ ایم جے کو غصہ آیا تھا۔ اچھا تم غصہ نہیں ہو؟ وہ پل میں ریلیکس ہوا۔ ایم جے بڑے کام کا بندہ تھا، فنگر پرنٹس نہیں آئے جانتا تو تھا جس نے یہ کام کیا ہے، وہ بہت ماہر ہے ان معاملوں میں۔ پھر بھی تصدیق چاہیے تھی، نہیں آئے کمینے کے، بلکہ میرے آ گئے ہیں اور میں ہی شک کے دائرے میں ہوں۔ وہ دانت پیستے بولا، اصل غصہ تو اس بات کا تھا تو کس نے کہا تھا چاقو ہاتھ میں لینے کو؟ عقل سے تو ویسے ہی پیدل ہیں آپ ملک صاحب۔ ایم جے نے اس کی بیوقوفی پر چوٹ کی۔ وہ اس وقت اس کے فلیٹ پر، اس کے بیڈ روم میں تھا۔ 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ، جہاں ایک بیڈ روم، ڈائننگ روم اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹے سے لاؤنج کے کارنر پر اوپن کچن تھا۔ تم باز نہیں آئے نا، ڈیول ہو تم، ڈینجرس مین۔
ناٹ ڈیول، شیطان سے تشبیہ اسے پسند نہیں آئی۔ جو بھی ہو میری بلا سے۔ ایم جے کو اس کا ٹھنڈا مزاج کبھی کبھی غصہ دلاتا تھا۔ میں کل سے یونی جوائن کر رہا ہوں، وہ سگریٹ سلگاتے بولا تھا۔ کیوں؟ گریجویشن دوبارہ کرنی ہے؟ ایم جے کو اس کی نئی منطق سمجھ نہیں آئی۔ نئی لڑکیاں تارنی ہیں۔ براؤن آنکھیں مسکرائیں۔ تم سے امید کی جا سکتی ہے۔ فن ٹائم از اوور ناؤ، کم ٹو دا پوائنٹ۔ لمحے میں وہ سنجیدہ ہوا۔ میرا نیکسٹ مشن یہی تمہارے شہر کا ہی مل چکا ہے جس کو لے کر میں سیریس ہوں۔ وہاں کے ان اسٹوڈنٹس کو پکڑنا ہے جو ڈرگ ڈیلنگ اور ڈارک ویب میں انوالو ہیں، اور تمہیں پتہ ہے ڈارک ویب میں تمہارا ٹھرکی بڈھا اولین صف میں پایا جاتا ہے جس کا باہر 3-4 بندوں سے کنیکشن ہے۔ وہ آدھی بچی سگریٹ ایش ٹرے میں رکھتے بیڈ پر ریلیکس ہوا تھا۔ اس سے بھی گھٹیا کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کمینے سے ایم جے کو شدید غصہ آیا تھا اس پر۔ امیزنگ، پولیس وفادار ہو گئی ہے۔ ایم جے نے اس کی بات پر گھورا۔ یہ کوئی گاڑی کیوں نہیں آ رہی؟ کافی ٹائم ہو گیا۔ آج تو وہ اسٹاپ پر کھڑی پوائنٹ کے ویٹ میں تھی اور واچ دیکھ رہی تھی جہاں 9 بجنے میں صرف 5 منٹ تھے۔ سڑک پر اکا دکا لوگ تھے۔ وہ کنفیوز سی بار بار اپنے گلاس ٹھیک کرتی، بیگ کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ ہائی بیبی لفٹ چاہے کر چیخا تھا جس کے منہ پر جوتے کا نشان لگا تھا، اور وہ جو مار کر بھاگی تھی سڑک پر ننگے پاؤں، وہ بھاگ رہی تھی۔ خوف وجود میں سرایت کرا تھا۔ اے رک جا، جلدی چلاؤ، کمینی ہاتھ سے نہ جائے۔ وہ جوتا کھانے والا لڑکا جلدی گاڑی میں بیٹھا تھا اور ڈرائیو کرتے کرتے اپنے دوست سے کہا تھا۔ وہ جو بھاگ رہی تھی ساتھ پیچھے بھی دیکھ رہی تھی، جن کی گاڑی بالکل قریب تھی۔ پاؤں چھل چکے تھے، جوڑے میں بندے بال بکھر چکے تھے۔ اے پاگل کون ہے یہ؟ وہ ہارن بجا رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کرتے جھنجھلایا جو اس بیوقوف لڑکی کو بھاگتے اپنی گاڑی کے آگے دیکھ چکا تھا۔ وہ مشکل سائیڈ کٹ لیا تھا اور جیسے ہی لیا، سائیڈ مرر سے دیکھ کر اس کے بھاگنے کا معاملہ جیسے سمجھ چکا تھا۔ اتنی جلدی کیا اس پر زمین پھٹے اور اس میں سما جائے؟ جب نظریں اٹھا کر سامنے موجود شخص کو دیکھا تھا تو تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ اوکے، پر پہلی باری میری۔ ہاں، اس کی بات پر اس کے اوزان ختم ہو چکے تھے۔ جو تھوڑے اچھے کی امید رکھ رہی تھی۔ تجھے آفر دی ہے، پھیلنے کو نہیں کہا۔ جوتا کھانے والے کو برا لگا تھا۔ یہ لڑکی مجھے ہی چاہیے، پر تم لوگوں کو ایک آفر دوں؟ 3 تک گنتا ہوں، لڑکی میرے حوالے کرو ورنہ آئی پرامس ڈاکٹر کو اپنا آپ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ مسٹر پولیس مین، تم اس حد تک گھٹیا ہوگے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں، بلکہ جو انسان 100 روپے کی رشوت لے سکتا ہے اس سے کسی بھی طرح کی امید کی جا سکتی ہے۔ مجھے لگا تھا تم مجھے بچانے آئے ہو، پر تم تو مریم کو اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا جس کے مطابق وہ 5 درندوں میں پھنسی تھی۔ ہو گیا تمہارا ڈرامہ، چلو اب منہ بند رکھو۔ اور تم لوگ چھوڑ رہے ہو یا نہیں؟ مریم سے بات کر کے وہ پھر ان سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں، یہ چل اس کی بکواس چھوڑ، تو گاڑی میں ڈال اب کی بار۔ دوسرا لڑکا بولا تھا۔ اوکے فائن۔ وہ اپنی بلیک جیکٹ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ جو گاڑی میں ڈال رہا تھا چیخا۔ گولی کی آواز گونجی تھی جو ڈائریکٹ اسے گاڑی میں ڈالتے لڑکے کی بازو پر لگی۔ وہ چیخا تھا اور اس کے ہاتھ پر گرفت چھوٹی تھی اور اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ سو کیا خیال ہے اب تم لوگوں کا؟ وہ ہنستے دوبارہ گن لوڈ کر رہا تھا۔ اے بیٹھ جلدی گاڑی میں، اس کے پاس گن ہے، وہ پاگل مار دے گا۔ تکلیف سے چیختے لڑکے کو اندر کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتا وہ فرار تھے۔ شاید عادی مجرم نہیں تھے۔ پلیز پولیس مین، میرے قریب نہیں آنا، وہ روتے بولی تھی۔ جو سکڑی سمٹی سڑک پر بیٹھی تھی، وہ جو اس کی ہیلپ کو بڑھ رہا تھا، قدم رکے تھے۔ وہ پہلے کے مقابلے کافی ڈرپوک لگی۔ ریلیکس، قانون کا محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ اور اٹھو اب۔ مراد قریب گیا تھا اور اسے زمین سے اٹھنے کو کہا۔ کیا کر رہی تھی اتنی رات کو؟ اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ جو نظریں جھکائی تھی اس کا حلیہ دیکھ کر غصہ آیا۔ جو جینس شرٹ میں دوپٹے سے ندار تھی، بکھرے بال، گلاس کے نیچے سرخ آنکھیں، گلابی ہونٹ، لمبی ہائٹ، صاف رنگت، بغیر جوتے کے وہ اپنے فٹ فگر سے کسی کو بھی ٹریک کر سکتی تھی۔ مراد نے نظریں چرائیں تھیں۔